بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے اخلاق کے بارے میں چند احادیث کا ذکر کروں گی۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح کا سرکہ جو ہے شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن مومن کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ باری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر افسوس کہ ان کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ حقیقت میں سچا عاشق رسول وہی ہے جس کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں۔ نیکی کے بارے میں آتا ہے کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ حضرت نواس بن سمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کی اس کی خبر ہو۔ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دن بھر روزے رکھنا اور رات بھر نماز پڑھنا۔ یقیناً یہ دونوں بہت بڑے اعمال ہیں اور انسان ان سے بہت بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عالیہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی درجہ انسان اچھے اخلاق سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب آج کل عرف میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسکرا کر مل لینے کا نام اخلاق ہے۔ شریعت میں اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ دل میں جو جذبات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ عین شریعت کے مطابق ہوں تو یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے، اور اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہیں تو یہ آدمی بد اخلاق کہلائے گا۔ آج لوگ غیر مسلم اقوام کے کسی ایک ظاہری عمل سے متاثر ہو کے کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑے اخلاق والے لوگ ہیں۔ اخلاق کے لیے شریعت کی اتباع ضروری ہے۔ مثلاً غصے کو لے لیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے، اس کو شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ مثلاً ایک آدمی پر دوسرے شخص ناجائز حملہ کر رہا ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، اپنا دفاع نہیں کر رہا بلکہ خاموش بیٹھا ہے، غصہ نہیں آ رہا، تو یہ بے غیرتی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی بد اخلاقی ہے، کیونکہ غصہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ اپنے دین کا، جان کا، مال کا دفاع کرے۔ اب یہ غصے کو استعمال نہیں کر رہا۔ اسی طرح اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے حد غصہ کرتا ہے تو یہ بھی بد اخلاقی کی علامت ہے۔ جہاں غصہ کرنے کا حکم ہے وہاں بھی اعتدال کے ساتھ غصہ کریں۔ مثلاً اولاد کی تربیت میں بتایا گیا ہے کہ 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو، اگر 10 سال کو پہنچ جائیں تو یہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سزا کے طور پر ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ مثلاً بتایا گیا کہ چہرے پہ نہ مارنا، ایسی ضرب نہ لگانا جس سے زخم لگ جائے۔ غرض یہ کہ اعتدال کا نام اخلاق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔